ڈپٹی اسپیکر صاحب بہت شکریہ، آپ نے 2 سے 4 منٹ کا کہا ہے۔ دسمبر 1971 میں کچھ علاقے متحدہ عرب امارات جو ایک قوم نہیں تھے وہ قوم بنے، اور اس کے لیے بھی اللہ نے پاکستان کو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کو چنا۔ متحدہ عرب امارات شیخ صاحب جو ہیں، شیخ زاید بن ال نہیان جو ہیں، وہ ان کو پاکستانی قوم بابا کہتی ہے۔ جس پشتون کے گھر میں چلے جائیں، پارا چنار میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، پاکستان کے جس شہر میں جائیں، ان کی تصویریں لوگوں نے ڈیروں اور حجروں میں لگائی ہیں۔ سعودی عرب کی طرح متحدہ عرب امارات ایران اور قطر کو اور بحرین کو اور کویت کو پاکستانی اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ تو میرا سب سے پہلے مدعا یہ ہے کہ کوہاٹ کے، ہنگو اور پارا چنار کے اور پورے پاکستان کے وہ پاکستانی جو ریمیٹنسز بیچتے ہیں، جو آپ کے لیے اپنا خون پسینہ قربان کر کے اس پاکستان کو سیراب کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سوالیہ نشان ہے۔ اور محسن نقوی صاحب جو ہیں، کرکٹ کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے، بنگلہ دیش سے تیسرا ٹیسٹ ہار رہے ہیں۔ تو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ذمہ داری جو ان کو دی ہے، نہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ بنو جائیں، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ خیبر پختونخوا کے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے جیتے اور مرتے ہیں، اسی طرح بلوچستان، وہ گراؤنڈ پلس سے واقف نہیں ہیں، وہ ایک سوچ پہ چل رہے ہیں، اور وہ سوچ جو ہے وہ اس پارلیمان کی، پاکستان کی جمہوریت کی نفی ہے۔ تو میں آج آپ کو یہ باور کرانا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ از the need of the hour۔ فوراً سے پہلے یو ای کے ساتھ بات کی جائے، اور شاید کچھ لوگ پاکستان اور یو ای کے بیچ میں کچھ ایسے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہوں، اس کو ایڈریس کریں، کیونکہ یہ پاکستانی قوم آپ کی بنیاد فورن انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ مہنگائی آسمانوں کو چھو چکی ہے، عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، اور اس دوران اگر باہر سے پاکستانی جس تعداد میں آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک دوسری چیز، مارکہ حق کی بات کی گئی۔ مارکہ حق کے حوالے سے کل وزیر دفاع صاحب نے بات کی کہ ایک اپوزیشن کے ایک ممبر کو بلایا گیا تھا اور وہ نہیں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس بارے میں سہل آسر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، میں جس پارٹی، سب سے پہلے میں اس ملک پاکستان کا ایک بیٹا ہوں، ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں۔ میں جب سیاست میں آیا تو میرے گھر سے 3 جنازے نکلے تھے، اور مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دے گا کہ میں پرو پاکستان ہوں یا نہیں ہوں، افواج پاکستان کی عزت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں ایک فریڈم فائٹر کے بعد ایک ایسی پارٹی کے لیڈر کا سپاہی ہوں جن کی زندگی پاکستان سے شروع ہو کے پاکستان پہ ختم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور اس ملک کو اپنی عزت اور بنیاد سمجھتے ہیں۔ مارکہ حق کے لیے کیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس کی بورڈ واریئرز تھے؟ پاکستان کے لیے ہم ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ایمان ہے پاکستان۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ڈپٹی اسپیکر صاحب، خدا کے لیے فیڈریٹنگ یونٹس کو اون کریں، ان کو ویلیو کریں، ان کو عزت دیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا۔ اور رہی بات، جہاں تک بات ہے افغانستان کی، ریگولر انگیجمنٹ، آپ ان کو انگیج کریں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کسی طریقے سے دہشت گردی پاکستان کے اندر جو کر رہے ہیں، وہ اس پر زیرو ٹالرنس ہے، لیکن آپ ان کو انگیج کریں۔ وہ لوگ جو آپ کے حق میں آج بھی ہیں، وہاں پہ بھی اندر گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے تھرو جرگے کو کیوں انیشیٹ نہیں کرتے؟ کیوں ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف وہ لائن جو پاکستان اور ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرتی افغانستان کو، اس پر آپ قبائلی مشران کو، صوبائی حکومت کو کیوں آن بورڈ نہیں کرتے؟ 2611 کلومیٹر بارڈر، آپ ان کو انگیج کریں۔ اور وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ڈسپلن، لائلٹی، کسی ملٹری اکیڈمی میں آپ چلے جائیں، پہلی چیز کیا ہے؟ فیتھ، اس کے بعد لائلٹی۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اور ہماری پوری پارٹی
पाकिस्तान की बुनियादों और पाकिस्तान की सरहदों के लिए हर हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं। ये इसलिए कहना आज मुझे पड़ रहा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा ईमान है, पाकिस्तान हमारी गैरत है, और जितना दर्द शुहदा को है, चाहे वह आर्म फोर्सेस के हैं, मेरे इलाके के पूरे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो हमारा फख्र, मान और गरूर है, उनकी इज्जत और अजमतों को सलाम है। शुक्रिया। माइक खोले, पार्टी को पिच करना, इंक्लूडिंग किसी अपनी सियासत में मुकाबला ना करके आप एक पार्टी को पिच कर रहे हैं, ये बदनीयती है। पाकिस्तान जितना पीएमएलएन का है, जितना पीपल्स पार्टी का है, जितना एमक्यूएम का है, जितना जेयूआई का है, एएनपी का है, इतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पाकिस्तान है। आए पाकिस्तान के लिए एक हो, आए पाकिस्तान के तमाम फेडरेटेड यूनिट्स को साथ लेके चले। आज जो नाराज है उनको गले लगाए। जनरल जंजुआ का मैं बार बार उनको कोट करता हूं, क्या उन्होंने बलूचिस्तान में एग्जेम्पलरी मेजर्स नहीं लिए? क्या वो लोग जो कि दहशतगर्द बने थे उनको आपने एंगेज किया? उनको शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आगे बात आपकी बात आ गई जी। माइक खोले, आखिरी बात। बाकी इदारों में की रोल प्ले कर रहे हैं। आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि वो लीडर जो लोगों के दिलों में रहता है, उनकी बीवी और उनको इलाज आप नहीं दे सकते जेन वेलवेल के मुताबिक। 4.5 करोड़ पाकिस्तानी कौम का वो चीफ मिनिस्टर जो कि फेडरेटिंग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट उसको इजाजत देती है और आप इसकी तस्लील करते हैं। उनके इमरान खान की बहनें, उनको आप जमीनों पे और रोड पे बिठाते हैं और फिर कभी ठंडा पानी और पता नहीं क्या छोड़ते हैं, कभी वो बेचारियों के साथ क्या क्या रवैया होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कौम की माएं, बहनें, बेटियां, इस कौम की इज्जत और नामूस है, आए एक दूसरे को ऑन करें, आए एक दूसरे को वैल्यू करें। और ये शुक्रिया। 4-5 दिन पहले औरंगजी एजेंसी में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसने तबाही मचाई है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास मेरे ख्याल में उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है। अब जिस तरह ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया इफेक्ट हो रही है और पाकिस्तान उन प्रोमिनेंट कंट्रीज में है, मेरा गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन है कि आपने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कौन से मेजर्स लिए? नंबर 1। नंबर 2, जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी ऑब्सोलीट हो चुकी है, उस हवाले से उन्होंने क्या किया? स्पीकर साहब, ये बात जो है ऑनरेबल मेंबर की बिल्कुल ठीक है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास जो टेक्नोलॉजी है, शायद उस लेवल की टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के पास नहीं है। सर, जो इंटरनेशनल तमाम इदारे हैं उनके साथ कॉरस्पॉन्डेंस, उनसे डेटा हासिल करना, उसके अलावा जितनी भी कोई नेचुरल कमिटीज़ हैं उसके हवाले से जो हमारी NDMA है वो प्रेडिक्ट करती है, वो पहले पेशगी जो है वो सिग्नल देती है हमारे जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं